مشکلات میں لوگوں کے کام آنے پر اجر کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مسلم نے صحیح میں، ترمذی نے سنن میں، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے بھی سنن میں، نسائی نے سنن کبریٰ، احمد بن حنبل نے مسند، ابن حبان نے صحیح، بہقی نے سنن کبریٰ، مزید ترمذی نے سنن میں اسے لایا ہے۔ باب آپ نے جو قائم کیا ہے امام ترمذی نے، ماجہ فی ستر علی المسلم۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، دلمی نے مسند الفردوس میں، ہاشمی نے مجمع الزوائد۔ آخری حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجت کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، اور مزید جو ہے ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے ان احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب سوچئے حاضرین محترم، سامعین، اس حدیث میں کتنی گہری بات کہی گئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ بھائی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ نہ ہم اپنے بھائی پر ظلم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں جب اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے کتنی بڑی فضیلت بیان کی آقا علیہ السلام نے، فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اگر جو شخص دنیا کے کوئی مشکل جو ہے اس کی حاجت روائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کوئی مشکل اس کے لیے جو ہے حل فرما دے گا۔ اگر آپ کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں تو قیامت، اب دنیا اور قیامت میں کمپیریزن دیکھ لیجئے ذرا، اگر ایک دن قیامت کا دنیا کے 50,000 دن کے برابر ہے حدیث مبارکہ میں، تو ایک کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک مشکل اس دنیا میں کوئی آسان کر رہا ہے کسی کا، اور وہ دن قیامت کا جب بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ اولادوں کے کام نہیں آئیں گے، اس دن اللہ اس کی حاجت روائی کر رہا ہوگا۔ کتنا یہ جو سودا ہے 1:50,000 ہو گیا، کتنا ہی سستا سودا ہو رہا ہے اور اجر کتنا بڑا مل رہا ہے۔ اور فرمایا
اور امپورٹنٹ بات جو آج کے دور میں ہم سب کی جو ہے سوشل میڈیا میں عزتیں اتارتے ہوتے ہیں، دیکھ لیں پردہ پوشی کے بارے میں. جو کسی کی پردہ پوشی رکھتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، تو اللہ بھی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. کتنی بڑی انسینٹیو ہے اللہ کی بارگاہ سے. اب آئیے دوسری حدیث کی طرف. راوی اس کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث تو اور بھی زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے. اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو صرف وہی نہیں خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کی مدد فرماتا ہے. یہ ایک ون ون سچویشن ہے. تو اگر آپ کسی دوست کو پڑھائی میں ہیلپ کر سکتے ہیں، یا کسی فیملی ممبر کی کسی کام میں سپورٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ضرورت مند کی تھوڑی سی بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کیا پتا آپ کی اس چھوٹی سی مدد سے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی بڑی مشکل جو ہے وہ آسان کرے. تیسری اور آخری حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں. فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ اپنی حاجت کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندے اپنے بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا، غریب نواز، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. لوگ اپنے پرابلمز اور نیڈز لے کر ان کے پاس آتے ہیں، اور جو لوگ سچ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا وہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. اگر ہم میں سے کسی کی مدد ہم کرتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے. کیا پتا اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے ہی چنا ہو. اور جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہوتے ہیں، یہ اس حدیث سے واضح ہے. تو میرے پیارے نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی ان 3 حدیث سے ہمیں ایک دوسرے کے خیال رکھنا، مدد کرنا اور کسی پر ظلم نہ کرنے کا درس دیتی ہے. یاد رکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے کام آئیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے، یار و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے اور دلوں کی کشادگی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.